حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند آقا نامدار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. کوئی لب خاموش نہ رہے, سب پڑھیے بآواز بلند. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہمارے درمیان جلوہ گر ہے, جس کی پہلی تاریخ شہادت ہے ناطق قرآن مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی. 26 ذی الحج نماز میں آپ پر حملہ ہوا, اور اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام کو آپ کو رخصت ہوئے. یکم محرم الحرام کو آپ کو دفن کیا گیا. بعد حضرات نے اس میں اختلاف کیا. اختلاف کچھ معاملات میں ہو جاتا ہے, لیکن اگر اختلاف کی بنیاد بغض و عداوت پر ہو تو پھر اسے تسلیم نہیں کیا جاتا. ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ حضرت عمر کی شہادت کی تاریخ 25 تاریخ ہے تو ہمیں اس پر کوئی اختلاف, آہستہ بولتے ہیں آپ, کوئی کہے 26 ہے تو ہمیں کوئی اختلاف, کوئی کہے 27 ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں. ایک صاحب نے کہا کہ میں 25 کتابیں دکھا سکتا ہوں اہل سنت کی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام نہیں ہے. تو اگر وہ 25 دکھا سکتا ہے تو ہم 26 دکھا سکتے ہیں کہ آپ کی یوم شہادت یکم محرم الحرام کو ہے, لیکن اس اختلاف میں پڑھنا, آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ. ہم کہتے ہیں فاروق اعظم کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے اور آپ کے نزدیک 26 ہے, تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پھر آپ 26 کو یوم فاروق اعظم منائیں. 26 کو یوم فاروق اعظم منائیں. ان کی سیرت پر بات کریں, ان کے کام پر بات کریں, ان کی اسلامی خدمات پر بات کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کے ساتھ ان کی شان و مقام و مرتبے کو بیان کیا, آپ اسے بیان کریں. قرآن مجید کی جو آیتیں حضرت عمر کے مشورے کے مطابقت میں نازل ہوئیں ان آیتوں کو پڑھا جائے, ان کا شان نزول بیان کیا جائے. اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے, آپ یہ کام اس لیے کہ حضرت عمر کا نام ہی آپ کو برداشت نہیں. تو جب آپ کا حضرت عمر سے کوئی واسطہ ہی نہیں تو اہل سنت کی مرضی ہے کہ وہ یکم کو آپ کا یوم شہادت منائیں گے, 26 کو جس چیز سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو اس معاملے میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اختلاف کیا کیوں جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام حضرت عمر کی شہادت نہیں ہے. جان بوجھ کر بعض لوگوں نے یہ تاریخ پکی کر دی یکم محرم الحرام تاکہ اہل بیت اطہار کے ذکر میں کمی آ جائے, اور جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہو تو لوگ امام حسین کو چھوڑ کر حضرت عمر پر بات کرنا شروع کر دیں. یہ ایک بنیادی اختلاف کی وجہ انہوں نے بیان کی. کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تذکرہ حسین نہ ہو, تذکرہ اس لیے انہوں نے حضرت عمر کی شہادت کو یکم محرم الحرام میں ڈال دیا, کیونکہ
کچھ حضرات یکم سے ہی حضرت امام حسین کی بات شروع کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ دن شخصیات کے محتاج نہیں ہوتے, دن شخصیات کے محتاج نہیں ہوتے, بلکہ شخصیات دنوں کی محتاج نہیں ہوتی. شخصیات بھائی دیکھیں نا, 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن ہے, اس میں اختلاف بھی ہے, بعض روایتیں اور بھی ملتی ہیں, لیکن پورا سال ہی لوگ سرکار کا جشن ولادت مناتے رہتے ہیں. محفل میلاد تو پورا سال منعقد ہوتی ہے, محفل میلاد پورا سال منعقد ہوتی ہے. تو آپ حضرت عمر کی شہادت کی تاریخ 26 مانیں یا یکم مانیں, لیکن حضرت عمر کی بات ذی الحج کے مہینے میں بھی ہوگی اور محرم کے مہینے میں بھی ہوگی. ہم نے اس بات کو کبھی پابند تو کیا ہی نہیں. اسی طرح امام حسین کا ذکر صرف محرم میں نہیں, سارا سال ہوتا رہے اور کیا جاتا ہے, اکثر محافل میں کیا جاتا ہے, ہر مجلس میں کیا جاتا ہے. کیا کبھی کسی نے کہا کہ چونکہ امام حسین کو 10 محرم کو شہید کیا گیا تو 11 محرم کو امام حسین کا ذکر نہیں ہوگا؟ کبھی کسی نے کہا؟ نہیں کہا. مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر کا ذکر نہ ہو. حضرت عمر سے اختلاف ہے, بغض ہے حضرت عمر کے حوالے سے, حضرت عمر کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. کسی نہ کسی طریقے سے ہم حضرت عمر کے ذکر کو ایک جگہ پر روکیں, لیکن جو فیصلہ رب تبارک و تعالیٰ فرما دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. جس کی شانیں اللہ کا قرآن بیان کرے, جس کی شانیں مصطفیٰ کی حدیثیں بیان کریں, جن کی شانیں سیدنا صدیق اکبر بیان کریں, جن کی شان عثمان غنی بیان کریں, جن کی شان مولا علی خود بیان فرمائیں, اس کی شان کو کوئی روک, آہستہ بولتے ہیں. حضرت فاروق اعظم وہ شخصیت ہے جس کے لیے مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے فرمایا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اہل جنت کے چراغ ہیں. عمر سراج اہل جنہ, فرمایا کہ حضرت عمر اہل جنت کے کیا ہیں؟ چراغ ہیں. گویا حضرت عمر سے جنت میں روشنی ہوگی حضرت عمر کے لیے. یہ رسول اللہ کا فرمان. اس کو روایت کیا حضرت علی نے. کس نے؟ حضرت علی نے. اگر کوئی بغض ہوتا, کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی فتنہ فساد, تو کیا حضرت علی یہ روایت بیان فرماتے جس میں حضرت فاروق اعظم کی اتنی بڑی شان ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کا کیا ہے؟ چراغ ہے. اور چراغ سے کیا ہوتی ہے؟ روشنی. جہاں چراغ جلتا ہے وہاں روشنی, اور جہاں چراغ نہیں وہاں, جہاں عمر نہیں وہاں, اور جہاں عمر وہاں روشنی, جہاں عمر وہاں روشنی, جہاں عمر نہیں وہاں اندھیرا. تو جس کے دل میں عمر ہے اس کا دل روشن ہے, اور جس کے دل میں عمر نہیں اس کے دل میں اندھیرا ہے. جو اپنے دل کو روشن کرنا چاہتا ہے, جو اپنے دل کو اللہ کے نور سے منور کرنا چاہتا ہے, حضرت عمر کا نام بھی لے گا, حضرت عمر سے محبت بھی کرے گا. اور جو عمر کا نام نہ لے, عمر سے جلے, عمر سے بغض رکھے, تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں, آہستہ بولتے ہیں آپ, اور اس کے گھر میں بھی, اور اس کی قبر میں بھی, اور جس کے پاس فاروق اعظم ہے اس کا دل بھی روشن ہے, اس کا گھر بھی روشن ہے, اور اس کی قبر بھی روشن ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 36 لاکھ مربع میل کے حکمران, حاکم, 22 لاکھ مربع میل زمین کو آپ نے فتح کیا, 1000 سے زائد شہر آپ نے فتح کیے, 4000 سے زائد مساجد آپ نے تعمیر کروائی. وہ عمر کے جس نے لڑائی اور جھگڑے کے بغیر ہی بیت المقدس مسجد اقصی کو فتح کروا لیا, جس بیت المقدس اور مسجد اقصی کا قبضہ آج 1.5 ارب مسلمان مل کر حاصل نہیں کر سکتے. سیدنا فاروق اعظم کا رعب اور دبدبہ یہ تھا کہ لشکر بھیجا تو اس لشکر کے خوف کی وجہ سے اور پیچھے بھیجنے والے شخص فاروق اعظم کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے یہود و نصارہ نے بیت المقدس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا. مسلمانوں نے اسے فتح کیا. فاروق اعظم کا دور خلافت تھا. یہ وہ فاروق اعظم جس کے لیے رسول پاک نے فرمایا کہ عمر تو جس راستے پر چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کر لیتا ہے. حضرت عمر تو ایمان کی اساس ہیں, ایمان کی بنیاد ہیں, آپ تو ایمان کی علامت ہیں. جس جگہ پر عمر کا نام ہوتا ہے, جس مجلس میں
عمر کا ذکر ہوتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ مجلس والے سارے ہی مومن ہیں، اس لیے کہ عمر کا ذکر وہی کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے، عمر سے بھاگتا وہ ہے جو شیطان ہوتا ہے۔ جس کی مجلس میں عمر کا نام نہ ہو وہ مومن نہیں، وہ شیطان ہے۔ جس کی مجلس میں عمر کا نام نہ لیا جائے اور جنہیں عمر کے نام سے چڑ ہو، جو بہت سارے کاغذ دکھائے سوشل میڈیا پر رکھ کر اور کہے کہ ہمارے یہاں فرقہ واریت نہیں ہوتی، ہم سب کو راشن دیتے ہیں، لاک ڈاؤن آ جائے اور کہیں فلاں مسجد والے بھی لے گئے، فلاں مسجد والے بھی لے گئے، جیسے ایک مسجد کا نام آیا پیپروں میں اور اس مسجد کا نام تھا فاروق اعظم، جیسے ہی اس مسجد کا نام آیا تو زبان پر تالا لگ گیا، کیونکہ حضرت عمر کا جب نام آتا ہے تو شیطان وہاں سے دم دبا کر، آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ، رسول اللہ کا فرمان تو غلط نہیں ہے، عمر جس راستے پر چلتا ہے شیطان اس راستے کو، ان الشیطان منک یخاف یا عمر، رسول پاک نے فرمایا کہ اے عمر تجھ سے نہیں ڈرتا مگر شیطان، تجھ سے مگر، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے جو بات کی کہ سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی تنظیم جو آج کل راشن اور یہ چیزیں سامان بانٹ رہے ہیں، کافر فرقہ واریت سے پاک کے سب کو دیتے ہیں، جو بھی آ جائے دیتے ہیں، مسجدوں کے نام لکھے جا رہے ہیں، جیسے ہی حضرت عمر کا نام آیا تو زبان بند ہو گئی، کیوں حضرت عمر کے نام پر زبان بند کیوں ہوئی؟ یکم محرم سے 10 محرم تک تو ذکر حسین ہو رہا ہے، حضرت فاروق اعظم کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ آپ کو بھی تو شہید کیا گیا نا حضرت فاروق اعظم کو، اور آپ کو بھی حالت نماز میں شہید کیا گیا، آپ کو بھی حالت نماز میں شہید کیا گیا، اگر امام حسین کو نماز میں شہید کیا گیا ہے تو فاروق اعظم کو بھی نماز میں، اور آپ کو مسجد میں قتل کیا گیا، مصلی رسول پر قتل کیا گیا، اگر شہادت حسین کا ذکر ہو سکتا ہے تو شہادت فاروق اعظم کا ذکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ شہادت فاروق اعظم کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ وہ عمر ہے جو رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، جو رسول اللہ کے آل سے محبت کرتے تھے، رسول اللہ کے خاندان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر کی محبت تو یہ جو میں نے گزشتہ جمعے بیان کی، اسلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ آؤ اور مجھ سے جھگڑا کرو، پکڑو مجھے مارو، کیوں نہیں مارتے؟ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اسے پکڑا جاتا ہے تو مجھے کیوں نہیں مارتے؟ ابو جہل کے دروازے پر جا کر خود دستک دی، یہ آپ کی بہادری تھی، کوئی سامنے نہیں آیا حضرت عمر کے۔ اسلام قبول کیا تو کہا کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو ہم حق پر ہیں، تو تبلیغ چھپ کر کیوں؟ نمازیں چھپ کر کیوں؟ حضرت فاروق اعظم کی اسلام کی قبولیت سے قبل مسلمانوں کی تعداد کم تھی، نمازیں چھپ کر پڑھی جاتی تھی اور تبلیغ بھی چھپ کر کی جاتی تھی، علل اعلان کوئی کام، آہستہ بولتے ہیں آپ، لیکن جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا کہا؟ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو ڈرنا کیسا؟ چھپ کر تبلیغ کیسے ہے؟ چھپ کر نماز پڑھنا کیسا؟ عمر آ گیا ہے، آج کے بعد تبلیغ بھی علل اعلان ہوگی اور نماز بھی سب کے سامنے ادا کی جائے گی۔ فاروق اعظم کا روب اور دبدبا ہے، ایسے نہیں 36 لاکھ مربع میل کے حاکم، رات کی تنہائی ہے، اندھیرا ہے، ایک خاتون اکیلی سڑک سے گزرتی چلی جا رہی ہے، حضرت عمر اس کے قریب گئے، جا کر کہا کہ اس خاتون سے رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، تنہائی میں تجھے ڈر نہیں لگتا؟ گھر سے باہر سڑک پر کوئی تیرا رشتہ دار نہیں، قرابت دار نہیں، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، گھر سے باہر سڑک پر اکیلی تنے تنہا کس طرف جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اس خاتون نے جواب دیا، یا تو فاروق اعظم رخصت ہو گئے، یا تو فاروق اعظم آپ دنیا سے چلے گئے۔ اس خاتون کا جواب تھا، جب حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تو ڈرتی نہیں ہے رات کے وقت کوئی تجھ پر حملہ کرے، کوئی بھیڑیا تجھے اٹھا کر لے جائے، کوئی درندہ صفت انسان تیری عزت پر، تیری آبرو پر حملہ آور ہو جائے؟ تو اس خاتون نے کہا، یا تو عمر انتقال کر گیا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ تو ہی عمر ہے، کیونکہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی میں یہ جرت نہیں کہ وہ کسی تنہا عورت کے قریب بھی جا سکے۔ یہ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ آپ نے کہا کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں اگر ایک کتا بھی دریائے نیل کے کنارے پر پیاسا مر جائے تو فاروق اعظم کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ یہ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔
یہ فاروق اعظم کی حکمرانی تھی آپ کی، اور رسول اللہ سے محبت اتنی کہ ایک موقع پر کسی نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور آپ کے شہر مدینہ کی توہین کرتے ہوئے کہا یہ شہر مدینہ وہ ہے جس کی تو دہی بھی کھٹی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس جب یہ خبر پہنچی، آپ نے اس شخص کو بلایا، تلوار نکالی اور اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا، کہا کہ عمر کے ہوتے ہوئے جو میرے نبی کے شہر کی توہین کرتا ہے، عمر اس کے لیے اسی انداز کے ساتھ فیصلے فرمایا کرتا ہے۔ یہ حضرت عمر کی محبت تھی رسول اللہ سے۔ اور وہ واقعہ جو حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب ایک منافق اور یہودی آپس میں جھگڑا کیا، پھر رسول پاک کے پاس گئے فیصلہ کروانے کے لیے۔ یہودی نے کہا کہ ہم رسول اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں، منافق کہتا تھا کہ نہیں ہم کسی اور کے پاس چلتے ہیں، ابی بن کعب کے پاس، کہا کہ نہیں ہم رسول اللہ سے فیصلہ کروائیں گے۔ یہودی بھی آ گیا، منافق بھی آ گیا جو نام نہاد مسلمان تھا، دونوں نے اپنا معاملہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو رسول اللہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ وہ جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا اندر سے منافق تھا، رسول اللہ کے قریب کھڑا تھا، فیصلہ قبول کیا، لیکن جب باہر نکلا تو یہودی سے کہا کہ میں رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، ہم چلتے ہیں فاروق اعظم کے پاس، وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے فاروق اعظم کا فیصلہ قبول ہوگا۔ دونوں شخص وہاں سے نکلے، یہودی نے کہا تو کیسا مسلمان ہے اپنے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا؟ اس نے کہا کہ نہیں جو فیصلہ عمر کا ہوگا مجھے وہ قبول ہوگا۔ دونوں شخصیات، دونوں یہ لوگ پہنچے فاروق اعظم کے پاس، اپنا اپنا کیس رکھا حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں۔ اسی اسنا میں جب یہودی نے اپنا کیس سنایا حضرت عمر کو، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ فاروق اعظم ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، اس کا فیصلہ بارگاہ رسالت سے ہو چکا، دربار رسالت سے ہو چکا، مگر اس نام نہاد مسلمان نے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس نے تو اپنے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا۔ حضرت فاروق اعظم جلال میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ چلو انہوں نے مجھے بڑا سمجھا ہے، انہوں نے مجھے میرے فیصلے کو بڑا مانا ہے، مجھے عزت دی ہے، پھر بھی میرے پاس آ گئے، نہیں کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے اور اس منافق سے پوچھا، کہا کیا ایسا ہی ہوا ہے کہ تم پہلے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے اور تم نے اپنا کیس رکھا، اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں ایسا ہوا ہے، لیکن یا عمر میں تو آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں تو آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، مجھے تو آپ کے عدل پر بھروسہ ہے، مجھے آپ کے انصاف پر بھروسہ ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ دل و جان سے تسلیم ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے آئے، باہر آ کر اس منافق کا سر قلم کر دیا اور اس موقع پر ایک جملہ کہا کہ عمر اس شخص کے بارے میں اسی انداز کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے جو خدا کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ لوگ آ گئے، اکٹھے ہو گئے، حضرت عمر نے مسلمان کو مار دیا، اس لیے کہ بظاہر تو وہ کلمہ پڑھتا تھا، منافق تھا، حقیقت میں لوگوں نے کہا کہ ایک مسلمان کو حضرت عمر نے قتل کر دیا۔ رسول اللہ کی موجودگی میں اس کے کیس کو عدالت میں لے جایا جاتا، رسول پاک کی بارگاہ میں جاتے حضرت عمر اور کہتے یا رسول اللہ اس شخص کا کیا کیا جائے جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا؟ یہ حضرت عمر نے یک طرفہ فیصلہ کیا، بندہ فیصلہ کروانے آیا، آپ نے اس کا سر قلم کر دیا اور لوگوں نے جنازہ اس کا اٹھایا، لا کر رسول پاک کے سامنے رکھ دیا، احتجاج شروع ہو گیا لاش کو رکھ کر کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اسلام کے فیصلے کے مطابق خون کا بدلہ خون ہے اور لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ اس مقتول کے ورثاء نے کہا کہ جس طرح عمر نے اس مومن کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں حضرت عمر کو قتل کیا جائے، یہ مطالبہ رکھا۔ مقتول کے ورثاء نے رسول پاک تشریف فرما رہے، اسی اسنا میں حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں آئے اور قرآن کی آیت لے کر آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا یہ فرمان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک باہر تشریف لائے اور آپ نے آ کر فرمایا کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ عمر کبھی کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ تھا مصطفیٰ کے فرمانے کا، یہ جو لاش سامنے رکھی ہے اور اس کے ورثاء یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمر نے ایک مومن کو مارا ہے، لہٰذا اس کے قتل کے بدلے میں عمر کو قتل کیا جائے۔ رسول پاک نے واضح کر دیا اگر اسے عمر نے قتل کیا ہے تو یہ مرنے والا مومن نہیں ہے، اور اگر اسے اگر عمر نے قتل کیا ہے تو یہ مرنے والا مومن نہیں ہے، اور اگر مرنے والا مومن تھا تو عمر کبھی بھی کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ نے وضاحت کی،
وہ لاش لے کر آئے, کہا کہ مومن کو قتل کیا ہے تو خون کا بدلہ خون ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر مرنے والا مومن ہے تو اس کا قاتل عمر نہیں ہے, اگر اس کا واقعی قاتل عمر ہے تو یہ مرنے والا مومن نہیں ہے. رسول پاک نے گواہی دی حضرت عمر کے لیے, قتل کیا عمر نے لیکن کسی مومن کو نہیں, منافق کو قتل کیا ہے جو خدا کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا. یہ ہے وہ عمر. دور خلافت میں کسی نے آ کر کہا حضرت عمر سے, آج لوگ مسئلہ ناموس رسالت کو نہیں سمجھتے, مسئلہ ناموس صحابہ کو نہیں سمجھتے, ناموس اہل بیت کی بات ہو, ناموس صحابہ کی بات ہو, یا ناموس رسالت کی بات ہو, یا ناموس انبیاء کی بات ہو. اہل سنت و جماعت کا شروع سے نظریہ یہ ہے, گستاخی اگر نبیوں کی جائے وہ بھی گستاخی ہے, گستاخی رسول اللہ کی جائے وہ بھی گستاخی ہے, گستاخی صحابہ کی جائے وہ بھی گستاخی ہے, گستاخی اہل بیت کی جائے وہ بھی گستاخی ہے, اور سب کو سزا ہونی چاہیے, کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہمارے ہاں کسی کی توہین نہیں ہوتی, کسی کی تنقیص نہیں ہوتی. ہم نبیوں کے ماننے والے بھی ہیں, صحابہ کے ماننے والے بھی ہیں, اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں, اولیاء کے ماننے والے بھی ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں. جن کو اسلام نے عزت دی ہے ہم ان کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں, جس کو اللہ نے عزت دی ہے ہم ان کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں, جن کو رسول اللہ نے عزت دی ہے ان کے سامنے ہم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کے متعلق ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں. آپ کا دور خلافت ہے, کسی نے آ کر عرض کی حضرت سیدنا فاروق اعظم سے, کہا کہ فلاں مسجد ہے اور اس کا ایک امام ہے, جب وہ فجر کی نماز پڑھاتا ہے تو ہر رکعت کے ہر مرتبہ فجر کی نماز میں وہ تلاوت کرتا ہے سورہ عبس کی, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. یہ سورہ عبس کی یہ اما پارہ 30واں جو پارہ ہے اس کی تیسری سورت ہے. کہا وہ ہر روز فجر کی جب بھی نماز پڑھاتا ہے تو یہی سورت پڑھتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ اچھا اسے اور قرآن نہیں آتا؟ سرکار آتا ہے, پھر کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا بس وہ یہی پڑھتا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اچھا یہ تو بڑی تشویش والی بات کہ وہ ایک ہی سورت پڑھتا ہے. حالانکہ یہ کوئی تشویش والی بات نہیں ہے. آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھیں, ایک ہی سورت پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے. آپ روزانہ ظہر کی نماز پڑھیں, ایک ہی سورت پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے. سورہ عبس بھی قرآن کی سورت ہے, اس میں پڑھی جانے والی آیتیں بھی قرآن ہی کی آیتیں ہیں. لیکن جب ایک شخص نے اس پر شکایت لگائی تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, بلاؤ اسے ہمارے پاس. اور تھا وہ نابینا, کیا تھا؟ اندھا. حضرت عمر کے پاس جب وہ آیا آپ نے اس سے پوچھا بھائی تو ہر فجر کی نماز میں سورہ عبس پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ اور قرآن کی سورتیں یاد نہیں؟ اس نے کہا یاد ہے. آپ نے فرمایا کہ پھر اس سورت کو پڑھنے کی خاص وجہ؟ اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اس سورت میں کس چیز سے تجھے محبت ہے؟ اس امام نے کہا, نابینا امام نے کہا کہ اس سورت میں چند آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی سی تنبیہ فرمائی ہے, سختی کی ہے, تو مجھے ان آیتوں سے پیار ہے. جن آیتوں میں رسول اللہ پر سختی کی گئی, رسول اللہ پر تنبیہ کی گئی, میں ان آیتوں سے پیار کرتا ہوں کہ اللہ نے جن آیتوں میں رسول اللہ کو ذرا سختی فرمائی ہے. حضرت عمر نے تلوار نکال کر اس امام کے سر کو قلم کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اگرچہ امام ہے, مصلی رسول پر کھڑے ہوتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, سورہ عبس پڑھتا ہے, وہ بھی قرآن کی سورت ہے, عبس کی آیتیں پڑھتا ہے, وہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ میرے نزدیک اگر کوئی بندہ قرآن بھی اس نظریے سے پڑھے کہ قرآن کی ان آیتوں میں رسول اللہ پر سختی کی گئی ہے, تو عمر اس مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے امام کی تعظیم نہیں کرتا, اس کے قرآن پڑھنے کو نہیں دیکھتا, اس کی سورتیں پڑھنے کو نہیں دیکھتا, اس کے منصب کو نہیں دیکھتا, اس کی نیت کو دیکھتا ہے. اگر نیت میں ہلکا سا فتور بھی آ جائے رسول اللہ کے بارے میں تو عمر اس کا سر اس کے تن سے اسی طرح جدا فرمایا کرتا ہے. یہ حضرت عمر کا فیصلہ تھا اس شخص کے بارے میں. کوئی بندہ اعتراض کرے حضرت عمر پر, ایک امام کو قتل کر دیا, نماز پڑھنے والے کو قتل کیا, قرآن پڑھنے والے کو قتل کیا. قرآن
لوگ باتیں کرتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان ہے، آپ کیوں کسی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ یہ امام نہیں تھا؟ یہ مصلی رسول پر کھڑا ہونے والا؟ کیا تمہارے پاس فاروق اعظم سے زیادہ علم ہے؟ کیا تم فاروق اعظم سے زیادہ سمجھدار ہو؟ کیا تمہیں اللہ نے فاروق اعظم سے زیادہ دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے؟ یہ وہ عمر ہے جس کا فیصلہ غلط، آہستہ بولتے ہیں آپ، جس کا فیصلہ غلط، رسول اللہ نے خود فرمایا عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اگر رسول اللہ نے یہ کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، ہم نے اس حدیث کو بیان کیا، لیکن رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، آہستہ بولتے ہیں آپ، عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، سب کہیں جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ عمر ہے جب بھی بات کرے گا تو حق بات کرے گا، سچ بات کرے گا، جس کو رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ اس عمر کا فیصلہ ہے، عمر سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ وہ عمر ہے اگر بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر مشورہ دے تو اس کے مشورے کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہو جائیں، اور وہ عمر ایک مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے امام کو قتل کرتا ہے۔ وجہ اس لیے کہ اگرچہ قرآن پڑھتا ہے، اگرچہ نماز پڑھتا ہے، اگرچہ مصلی پر کھڑا ہے، لیکن اگر نظریہ توہین رسالت کا ہو تو حضرت عمر اسے زمین پر زندہ نہیں چھوڑتا۔ یہ حضرت عمر کی شخصیت ہے، یہ حضرت عمر کے کارنامے گزشتہ جمعے بھی ہم نے بیان کیے، اور آج بھی آپ کے سامنے ہم سیدنا فاروق اعظم کی یہ مختصر سی سیرت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کوئی بڑی سیرت نہیں، کوئی بڑی باتیں نہیں۔ آج حضرت عمر پر طعن و تشنیع کرنے والے، حضرت عمر کو غاصب کہنے والے، ظالم کہنے والے، خلافت علی کے چھیننے کا الزام حضرت عمر پر لگانے والے، وہ رسول اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ ایک بہت ہی زبردست حدیث میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ نے اسے سننا ہے، حوالہ فقیر کے پاس ہے، آپ لوگ یاد کریں ان روایتوں کو۔ خدا کی قسم اگر آپ لوگوں نے یہ حدیثیں بیان کر لی تو آپ کی نسل کے اندر بھی کوئی بندہ رافضی نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچوں کو حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کی محبت سکھائیں، انہیں سمجھائیں کہ یہ رسول اللہ کے جانشین ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا ہے۔ ان کے خلاف باتیں کرنے والوں نے اسلام کو کیا دیا ہے بتائیں؟ وہ صدیق اکبر جو گھر کا سارا مال دے کر آ جائیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، حضرت عمر اپنی تلوار سے اپنے ماموں کو قتل کر کے اس کا سر رسول پاک کی بارگاہ میں پھینک دے لا کر، رسول اللہ کے قدموں میں پھینک دے لا کر مکہ چھوڑ کر جائیں، ہجرت کر جائیں صرف رسول اللہ کی خاطر۔ اور آپ کے لیے اہل عیسائیت نے یہ کہا کہ 10 سال مسند خلافت پر عمر رہا تو آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر 10 سال مزید حضرت عمر زندہ رہ جاتے تو روئے زمین سے اہل عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا، روئے زمین سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ عیسائیت ہے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ سب سے بڑا مذہب کون سا ہے؟ عیسائیت۔ وہ یہ کہتے ہیں حضرت عمر کی شخصیت کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو پڑھ کر کہا عمر اگر مزید 10 سال زندہ رہتا تو زمین سے عیسائیوں کا خاتمہ کر دیتا، کوئی عیسائی زمین پر باقی نہ رہتا۔ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کبھی فخر نہیں کیا آپ نے، کبھی فخر نہیں کیا آپ نے۔ اور ایک مرتبہ آپ بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، خود آپ نے فرمایا، رو کر کہا کہ یہ وہ عمر ہے کہ جس سے 7 اونٹ ایک لائن میں نہیں چلتے تھے، جس سے 7 اونٹ ایک لائن میں نہیں چلتے تھے۔ عرب کے لوگ اونٹ پالتے تھے، آج بھی عرب میں اونٹوں کی کثرت ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، اپنا ایک بچپن کا واقعہ سنایا صحابہ کرام کو۔ جب لوگ حضرت عمر کی شان بیان کرنے لگے تھے، حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، بکری اور شیر
ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ عمر کی موجودگی میں اگر کوئی کتا بھی دریا کے کنارے پر پیاسا مر جائے تو عمر کو اس کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا، جبکہ کتا ایک جنگلی جانور ہے اور اس کا کوئی تعلق ریاست کے ساتھ نہیں ہے، اور کتا ہو پھر ہو بھی دریا کے کنارے پر تو اپنی غلطی سے مرا ہے، پانی تو موجود تھا پی لیتا۔ لیکن حضرت عمر کی سوچ دیکھیے، کہا کہ ایک کتا بھی اگر دریا کے کنارے پر پیاسا مر جائے تو عمر کو حساب دینا ہوگا۔ یہ ریاست مدینہ ہے، یہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ۔ لوگ یہاں بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لوگوں کے پاس راشن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ وزیر اعظم ریاست مدینہ کا اعلان کر کے کہتے ہیں اگر لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گاڑیوں کی ریکارڈ جو ہے فروخت ہوئی ہے اور لوگوں نے بے تحاشا گاڑیاں خریدی ہیں۔ اب کوئی وزیر اعظم سے پوچھے کیا کوئی غریب آدمی بھی کبھی گاڑی خرید سکتا ہے؟ نہیں، اس کے پاس تو سائیکل کے پیسے نہیں بیچارہ، وہ تو بسوں کی چھتوں پر دھکے کھا رہا ہے، اس کے پاس تو رکشے والے کو دینے کا کرایہ اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اگر یہ پاکستانی قوم، وزیر اعظم کہتا ہے بھوک سے مر رہی ہے، تو پنجاب میں کہا موٹر سائیکلوں کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، پاکستان میں ریکارڈ اضافہ ہوا گاڑیوں کی خرید میں۔ لوگوں نے گاڑیاں کہاں سے خریدنی؟ تو اشرافیہ ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے تو بے تحاشا ہے اور جس کے پاس نہیں ہے تو بالکل نہیں۔ لیکن حضرت عمر ایک غریب کا خیال، آدھی رات کے وقت بھیس بدل کر آپ مضافات کا علاقہ مدینے کے مضافات کا چکر لگاتے تھے۔ حضرت عمر 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو، جا کر دیکھتے تھے کہ میرے دور کے اندر کہیں مدینے کے اطراف و اکناف میں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بندہ بھوکا سو رہا ہو، کوئی پیاسا سو رہا ہو، کوئی مجبور ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی غریب ہو۔ اپنی کمر پر آٹے کی بوریاں لاد کر غلام ساتھ ہوتا تھا اور غلام کہتا تھا کہ یا امیر المومنین، یہ آٹے کی بوری مجھے دے دیں، میری کمر پر رکھ دیں، میں اٹھا کر پہنچاؤں گا۔ غلام ساتھ ہے، لیکن 36 لاکھ مربع میل کے حاکم نے آٹے کی بوری کو اپنی کمر پر رکھا اور اپنے غلام سے کہا یہ ذمہ داری میری ہے، کیا تو قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ غلام نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اگر تو قیامت کے دن میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو دنیا میں بھی عمر کو اپنا بوجھ خود اٹھانے دے۔ یہاں تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں وفادار پارٹی کے کارکن اور نوکر اور جناب عالی یہاں پر ورکر رکھے جاتے ہیں اپنی خدمت کے لیے اور اپنے پروٹوکول کے لیے۔ یہ حضرت عمر ہے، آدھی زمین کا حاکم ہے، لیکن غریبوں کے گھر پر آٹا پہنچانے کے لیے اپنی کمر پر آٹے کی بوری رکھ کر ان کے گھر پر پہنچے۔ اور آگے روایت میں الفاظ الغرض میں بات کر رہا ہوں، حضرت عمر نے کہا، اپنے صحابہ کرام بیٹھے، کہا یہ وہ عمر ہے کہ بچپن میں میرے والد ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ہمارے پاس 7 اونٹ تھے۔ کتنے؟ آہستہ بولتے ہیں، سارے نہیں بولتے، 7 اونٹ تھے۔ کہا کہ میرے باپ نے وہ اس کی جو مہار تھی وہ میرے ہاتھ میں دی اور کہا کہ اسے لے کر چل۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں ان کو لے کر چلنے لگا تو ایک اونٹ ادھر بھاگا اور دوسرا ادھر بھاگا، میں ایک کو پکڑ کے لایا تو دوسرا بھاگا، دوسرے کو لایا تو تیسرا بھاگا۔ کہا کہ میں ان 7 اونٹوں کو ایک لائن میں نہ چلا سکا۔ میرے والد کو غصہ آیا تو انہوں نے میرے منہ پر ایک تھپڑ مار کر کہا کہ عرب کا بیٹا ہوتے ہوئے تو 7 اونٹوں کو ایک لائن میں نہیں چلا سکتا۔ حضرت عمر یہ بات کہہ کر رو پڑے، کہا کہ یہ وہی عمر ہے جس سے 7 اونٹ ایک لائن میں نہیں چلتے تھے۔ آج اگر اس عمر نے آدھی دنیا کو لا کر ایک لائن میں کھڑا کر دیا تو یہ کمال عمر کا نہیں، یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ یہ وہ فاروق اعظم، کہا کہ اس سے تو 7 اونٹ نہیں چلتے تھے ایک لائن میں۔ عمر کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے حسنین کے نانا جان کا۔ کہنا سب کہیں سبحان اللہ۔ حسنین کے بابا جان کا کمال ہے۔ یہ عمر تو وہی ہے جو 7 اونٹ نہیں چلا سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور خلافت آپ کا، کوئی علی کا نام لے عمر کے خلاف بات کرے تو اس کی بات نہیں سننی۔ کہا تجھ سے بڑا ظالم، تجھ سے بڑا کذاب، تجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ تاریخ
پر ہم نظر نہیں رکھتے. تاریخ کے حوالے ہمیں قرآن سناؤ, ہمیں مصطفیٰ کا فرمان سناؤ. ہمیں یہ نہ کہو کہ تاریخ شیعہ سننی نہیں ہوتی, ہمیں اس سے کوئی غرض. ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ تاریخ کی حیثیت اخبار جیسی ہوتی ہے, ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض. ہم ممبر پر بیٹھ کر اخباروں کی باتیں, ناولوں کی باتیں, آہستہ بولتے ہیں آپ, تاریخ کی باتیں, ہم ممبر پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن سناتے ہیں یا مصطفیٰ کا فرمان سناتے ہیں. ہمیں تاریخ کے حوالے نہ دو, قرآن سناؤ, ہمیں مصطفیٰ کا فرمان سناؤ. عمر کی توہین, ابوبکر کی توہین نہ کرو, یہ اس امت کے امام ہیں, یہ علی کے امام ہیں, یہ علی کے امام ہیں. حضرت علی ہو اور ممبر پر ہو, دور خلافت بھی علی کا ہو, ہاتھ اٹھائیں حضرت علی اور کہیں حضرت علی, اے پروردگار تو ہمیں وہ دور عطا فرما جو دور تو نے خلفائے راشدین کو عطا فرمایا تھا. سب کہتے ہیں نا سبحان اللہ. وقت ختم ہو گیا, میں آخری باتیں کر رہا ہوں. مجھے وہ دور عطا فرما جو دور تو نے خلفائے راشدین کو, بھائی سب کا ہے نا, خلفائے راشدین کو پوری حدیث یاد رکھنی ہے آپ نے سب نے. کون دعا کر رہے؟ حضرت بلند آواز سے, حضرت چوتھے خلیفہ حسن و حسین کے والد, سیدہ فاطمہ کے شوہر, رسول اللہ کے داماد, مولا مشکل کشا, اے مولا مجھے وہ دور عطا کر جو دور خلفائے راشدین کو تو نے دیا. ایک قریشی نے آ کر پوچھا, یا امیر المؤمنین, یا آپ کس دور کی بات کرتے ہیں؟ اور خلفائے راشدین سے مراد کون سے خلفاء ہیں؟ خلفائے راشدین سے مراد, کیونکہ خلافت راشدہ میں تو حضرت علی بھی ہیں, اور حضرت علی ہی اپنے دور خلافت میں ممبر پر بیٹھ کر یہ دعا کریں کہ مولا ہمیں خلافت خلفائے راشدین کا دور دے دے, وہ زمانہ دے جو زمانہ خلفائے راشدین کا زمانہ تھا. تو ایک قریشی نے پوچھ لیا, یا امیر المؤمنین, خلفائے راشدین سے مراد کون ہے اور وہ زمانہ کون سا ہے؟ حضرت علی نے جو کہا, آپ نے ڈائریکٹ اس زمانے کا نام نہیں لیا, نہ ڈائریکٹ ان شخصیات کا نام لیا جنہیں خلفائے راشدین آپ کہہ رہے تھے. ان کے نام سے پہلے بھی آپ نے دو لفظ کہے. کیا کہے؟ دو لفظ. اس شخص سے کہا حبیبایا. آپ نے کیا کہا حضرت علی نے جب اس نے سوال کیا نا کہ وہ کون ہیں دونوں, وہ کون ہیں جن کے زمانے کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اور اس کا زمانہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں, تو حضرت علی نے فرمایا حبیبایا, وہ دونوں کے دونوں میرے محبوب ہیں, وہ دونوں کے دونوں میرے محبوب ہیں, میرے دوست ہیں. وَعَمَّاكَ, اور دونوں کے دونوں تیرے چچا ہے. ان میں سے ایک ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے. حضرت علی منبر پر بیٹھ کر خدا سے دعا کر رہے ہیں, مولا وہ زمانہ دے جو خلفائے راشدین کا تھا, وہ دور دے جو خلفائے راشدین کا تھا. پوچھا وہ کون؟ کہا کہ وہ دونوں میرے محبوب تیرے چچا, ایک کا نام ابو بکر اور دوسرے کا نام فاروق اعظم. اب کوئی ظالم کہے کہ نہیں علی اور ابو بکر اور عمر یہ تو الگ چیزیں, علی اہل بیت, ابو بکر اور عمر ظالم, نعوذ باللہ غاصب, نعوذ باللہ جابر, ان سے انہیں یہ روایتیں سنائیں. حضرت علی تو ان جیسا زمانہ مانگ رہے ہیں خدا سے, اور سائل کو بتا رہے ہیں کہ وہ میرے محبوب ہیں, سائل کو کہہ رہے ہیں وہ میرے دوست ہیں. حضرت علی کہہ رہے ہیں, اور صرف یہاں پر نہیں رکے, آگے پھر آپ نے کہا وَإِمَامَ الْهُدَى, آپ نے فرمایا وہ دونوں ہدایت کے امام ہیں. سب کہہ دینا زور سے سبحان اللہ. حضرت علی کہا کہ وہ تو دونوں امام الہدی ہدایت کے امام ہیں. وہ شیخ الاسلام, وہ دونوں اسلام کے شیخ ہیں. وہ رجلا قریش, اور دونوں کا تعلق قریش سے ہے, دونوں کا تعلق قریش سے ہے. آگے ایک اور جملہ کہا
کہا کہ رسول اللہ کے بعد وہ دونوں اس امت کے مقتدا بھی ہیں اور اس امت کے پیشوا بھی ہیں۔ حضرت علی بیان فرما رہے ہیں، امام حسین راوی ہیں، محمد بن حنفیہ راوی ہیں اس حدیث کے، حضرت ابو جحیفہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ حدیث لکھنے والے نے کہا کہ 14 راوی ہیں جنہوں نے حضرت علی سے اس حدیث کو آگے بیان فرمایا ہے۔ کوئی ایک راوی نہیں کہ آپ کہیں کہ ضعیف تھا، آپ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، ایک نہیں 14 صحابہ، اس میں سے ایک حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ وہ بھی راوی ہیں کہ میں نے علی سے سنا۔ علی کہہ رہے ہیں ابو بکر اور عمر امام الہدا، ہدایت کے امام، وہ شیخ الاسلام، اسلام کے شیخ، اسلام کے بزرگ، اور وہ دونوں قریش سے ان کا تعلق تھا، رسول اللہ کے بعد اس امت کے پیشوا ہیں، اس امت کے مقتدا ہیں۔ آگے فرمایا کہ جو بھی ان کی اقتدا کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ تیسرا جملہ کہا حضرت علی نے، کہا جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ صراط مستقیم پر چلے گا۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کے لیے فاروق اعظم کی، تو حضرت علی اور حضرت عمر و ابو بکر کے لڑائی جھگڑے کے واقعات بیان کرنے والوں کی دکانیں بند ہونی چاہیے۔ وہ بند اس وقت ہوں گے نا جب آپ کو یہ حدیثیں یاد ہوں گی، جب یہ حدیثیں آپ کو یا آپ کے کہے آپ کے سامنے 25 حوالے ہمارے پاس تاریخ کے، بولو تاریخ نہیں، ہمیں حدیثیں سنائیں۔ ہمیں کیا سنائیں؟ مولا علی کے فرمان سنائیں، ہمیں امام حسن و حسین کے فرمان سنائیں۔ صحابہ اکرام کی کیا محبت تھی۔ 14 راوی اس حدیث کے، کتنے؟ 14 راوی اس حدیث کے۔ اور کبھی صدیق اکبر کے متعلق نہیں جی، صدیق اکبر وہ تھے جنہوں نے حضرت فاطمہ کو ڈانٹ دیا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضرت صدیق اکبر سیدہ کو ڈانٹے، یہ نہیں ہو سکتا، بولیں گے بلند آواز سے، یہ بھائی صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں، روایتیں موجود، حدیثیں موجود کہ رسول اللہ کا زمانہ ہوتا، بارگاہ رسالت میں صحابہ موجود ہوتے، رسول اللہ کے چچا حضرت عباس اگر تشریف لاتے تو صدیق اکبر حضرت عباس کے احترام میں اپنی جگہ چھوڑ کر ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر، رسول اللہ بیٹھے، صحابہ بیٹھے، حضرت عباس آ گئے جو رسول اللہ کے چچا ہیں، تو صدیق اکبر حضرت عباس رسول اللہ کے چچا کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں تو ان کے لیے مسند چھوڑ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ احترام تھا صدیق اکبر کے دل میں حضرت عباس کے لیے۔ تو جو حضور کے چچا کا اتنا احترام کرے اس کے دل میں خون رسول کا کتنا احترام ہوگا، اس کے دل میں خون رسول کا کتنا احترام ہوگا، جبکہ خون بھی وہ ہو جس کے لیے روایتیں موجود ہوں کہ حضرت فاطمہ جب آتی تھی تو رسول اللہ ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عباس کے لیے رسول پاک کھڑے نہیں ہوئے، اگر کھڑے ہوئے بھی تو روایتوں میں نہیں ملا، لیکن صدیق اکبر اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ حضور کے سب بیٹے، صدیق اکبر کھڑے کہ حضور کے چچا ہو گئے۔ اگر صدیق اکبر حضور کے چچا کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے جس کے لیے خود رسول پاک کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا جن کے لیے رسول پاک کھڑے ہوتے تھے تو کیا صدیق اکبر ان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے؟ حضرت صدیق اکبر کے یہ الفاظ بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ خدا کی عزت کی قسم، مجھے اپنے رشتے داروں اور قرابت داروں کی صلہ رحمی سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ میں رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ میرا خاندان بعد میں، میرے بچے بعد میں، کہا میں یہ چاہتا ہوں اپنے بچوں سے اور اپنے خاندان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ کے خاندان سے محبت کرو۔ یہ صدیق اکبر کے الفاظ ہیں۔ اور ایک روایت جو بخاری میں بھی ہے اور نسائی شریف میں بھی ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے، سامنے امام حسن کھیل رہے تھے، حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے، حضرت امام حسن کو کاندھوں سے پکڑا،
ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور انہیں اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ حضرت علی ساتھ تھے، مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے بھی مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ اے علی، خدا کی قسم میں تجھے راضی نہیں کر رہا، یہ حسن ہم شکل مصطفیٰ ہے، اسے چوم کر میں اپنی پیاس بجھانے لگا۔ یہ حضرت ابو بکر کے الفاظ ہیں۔ علی تو میرا دوست ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ دوست کو راضی کرنے کے لیے دوست کے بیٹے کو چوم لیا۔ صدیق اکبر منصب خلافت پر ہوں اور حسن کو اٹھا کر کندھوں پر بٹھا لیں، ان کی پیشانی کو چومیں، پھر کہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ بھی اسی طرح فرمایا کرتے تھے۔ آج یہ باتیں عجیب و غریب ہے جب کہا جاتا ہے کہ صدیق اکبر غاصب ظالم جابر نانا، یہ من گڑت باتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، مورخین کی من گڑت باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے دل میں احترام تو اتنا ہے کہ وہ کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ جس کے بیٹے کو صدیق اکبر کندھے پر اٹھائے، اس کی ماں کے صدیق اکبر توہین کرے گا؟ جن کے چچا کے لیے تو صدیق اکبر کھڑے ہو جائیں، ان کی بیٹی کے لیے سیدنا صدیق اکبر 4 گھنٹے انہیں اپنے دربار میں کھڑا رکھیں گے؟ اور پھر ہمیں یہ بھی تو بتایا نا کہ وہ دربار کون سا تھا جو صدیق اکبر نے لگا رکھا تھا۔ حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر بھی ایک جھوپڑی تھی جس میں آپ بیٹھتے تھے، دربار کون سا؟ کسی صحابی کے دور میں کوئی دربار وہاں پر نہیں بنا۔ تو یہ باتیں، ایسی باتیں کر کے لوگوں کے دلوں سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کو نہ نکالا جائے۔ صحابہ کرام نے تو اتنی محبت کی ہے اہل بیت اطہار سے کہ قیامت تک کوئی بندہ اتنی محبت اہل بیت سے نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ جیسا درویش ہو، کئی حدیثیں جس نے رسول اللہ سے روایت کی ہوں، سب سے زیادہ حدیثیں جس نے حضور سے روایت کر کے بیان کی ہوں، حضور کے انتقال فرما جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں امام حسن کو دیکھتا ہوں، حسن کے چہرے کو دیکھتا ہوں، چونکہ حسن تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، میں جیسے ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں اور فوراً میری آنکھوں سے آنسو بھی روا ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا، حضرت ابو میزم کہتے ہیں کہ ایک جنازے میں ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ امام حسن تشریف لائے، ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوڑ کر حضرت امام حسن کے قریب آیا اور آ کر اس نے اپنے دامن سے، کسے؟ اپنے دامن سے، کرتے کے دامن سے، چپل کو نہیں، نالین کو نہیں، امام حسن کے قدم کو ان کے تلیوں سے اپنے قمیض کے دامن کے ساتھ وہ شخص صاف کرنے لگا۔ ہم نے غور سے دیکھا، جب اس بندے نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ کوئی اور نہیں، عظیم محدث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ۔ اتنا بڑا محدث ہو، ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ دامن اپنا صاف رکھنا چاہیے، اس سے ناک نہیں صاف کرنی چاہیے، اس سے منہ نہیں صاف کرنا چاہیے کہ دامن میلا ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا محدث ہو اور اتنا بڑا صحابی ہو، کیا اسے یہ پتا نہیں کہ میں کسی اور کپڑے سے صاف کروں؟ اور ضرورت کیا ہے؟ اپنے کپڑے کے دامن سے اگر کسی نے اہل بیت کی تلیوں کو صاف کیا ہے تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، وہ سیدنا ابو ہریرہ ہیں جن کی آج صبح شام توہین کی جا رہی ہے، کبھی سیدنا فاروق اعظم کی توہین کی جا رہی ہے، کبھی سیدنا صدیق اکبر کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ وہی فاروق اعظم ہیں آپ کے دور خلافت میں جب آپ کی بارگاہ میں بہت سارے قیمتی کپڑے پیش کیے گئے اور کہا گیا کہ آپ اسے بانٹ دیں۔ حضرت فاروق اعظم نے وہ کپڑے اٹھائے اور صحابہ کرام کے بچوں میں آپ نے ان کپڑوں کو تقسیم کر دیا۔ پھر کہا کہ میں نے بہت ڈھونڈا مگر ان کپڑوں کے اندر کوئی کپڑا مجھے ایسا نہیں ملا جو امام حسن و حسین کے لائق ہو۔ اس کے بعد آپ نے خادم کو بلایا اور اسے رقم دی اور اسے مدینے سے یمن بھیجا اور کہا قیمتی جوڑے وہاں سے لے کر آؤ۔ وہ غلام وہاں سے قیمتی لباس خرید کر لایا، آپ نے اس لباس کو سلوایا، سلوانے کے بعد ایک امام حسن کو پہنایا، ایک امام حسین کو پہنایا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں اب میرے سینے کے اندر ٹھنڈ پہنچی ہے کہ میں نے آل رسول کو صحابہ کرام کے دیگر بیٹوں سے اچھا کپڑا عطا فرمایا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے جو آپ نے اہل بیت اطہار سے فرمائی۔ ان کو کبھی مال دیا، کبھی ان کے لیے آپ جب وہ تشریف لاتے تو سیدنا فاروق اعظم مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، چاہے سیدنا صدیق اکبر ہوں یا فاروق اعظم ہوں، دیگر جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، کسی کا بھی اہل بیت سے نہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہے
نہ کوئی معاملہ ہے۔ علامہ عبد الرؤف منامی فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر صحابہ اکرام کا دور ہو، اماموں کا دور ہو، غوثوں کا دور ہو، قطبوں کا دور ہو یا ابدال کا دور ہو، ہر دور میں ہر امام، ہر محدث، ہر مجتہد، ہر محقق اہل بیت اطہار سے فیض حاصل کرتا رہا ہے اور ہمیشہ ان کا ادب و احترام کرتا رہا ہے، اور اہل بیت اطہار سے فیض قیامت تک یہ دنیا حاصل کرتی رہے گی اور ہمیشہ ہی اہل بیت اطہار کی تعظیم بھی کرتی رہے گی۔ صاحب تفسیر عرفان الخزائن آپ فرماتے ہیں کہ اس امت پر فرض ہے کہ وہ رسول اللہ سے محبت کرے اور رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے خاندان سے بھی محبت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا